میں ایک نمبر بن جاؤ بس. پیسوں کے معاملے میں بولتے کیوں نہیں, ایک نمبر بن جاؤ. لچڑپن جو ہے نا چھوڑ دو, لچڑپن چھوڑو. لچڑپن ہوتا ہے کوئی پیسہ لے لینا, اس سے نکلوانا کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے. چاہے وہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہو, چاہے وہ بزرگوں کی خانقاہوں کا منجھا ہوا ہو, حج کر کے آیا ہو, کمبخت پیسے نہیں دے گا آپ کے واپس. لیتے ہوئے ایسا بنے گا جیسے مر رہا ہے, یہ قحط سے مر جائے گا تھوڑی دیر میں. مانگتے ہوئے ایسا ہوگا, ایسی اس کی حالت ہوگی, آپ کہو گے تو مجھے بھی کھا جا, ٹھیک ہے نا. ایسا لچڑپن دکھائے گا. اور لینے کے بعد پہلے بڑے سنہری باغ دکھائے گا. ابے بھائی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 لاکھ تو کوئی میرے لیے مسئلہ ہی نہیں, جب چاہو گے دے دوں. نہیں دے گا, دے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ. وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ عمرہ کرنے جائے گا, وہ تہجد گزار ہوگا, وہ 27ویں رات پہ رو رو کے کارپٹ کو اتنا بھگو دے گا کہ اب کارپٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا روئے گا 27ویں رات کو, مگر اس کمبخت کے ذمے جو پیسے ہیں نا وہ یہ نہیں دے گا, وہ ٹہلائے گا. پیسوں کے معاملے میں ایسے بن جاؤ کہ جس کے پیسے آپ نے دینے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو دینے کی ٹینشن ہو. یہاں بھی میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم میری تعریف کے مقصد نہیں ہے, صرف بتانے کے لیے کہ تاکہ سیکھ لیں. جتنے راشن دکانوں سے آتے ہیں نا ہمارے یہاں, مالک مکان کو میں کرایہ دیتا ہوں, آپ ذرا ان مالک مکانوں سے جا کے پوچھیں مفتی صاحب کا رویہ کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے میں نے راشن والے کو جا کے ڈانٹا ہے کہ یار اللہ کے بندے تمہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تعویذ بنا کے دے. وہ تعویذ کہتا ہوں میں اس کو پیار سے, بل آتا ہے نا کہ اتنا آٹا اتنے چاول, اور تو وہ پرچی پہ لکھ کے دیتا, تو وہ ایک دم نا اس سے آدمی کو وہ ہونے لگتا ہے, اثر ہوتا ہے نا پرچی کا, سنتے ہی ابھی کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تعویذ ہی ہے نا, گلے میں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں, ہاتھ میں آیا اور آدمی عجیب اوسان خطا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا, مہنگائی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے. تو میں اس سے پیار سے اس کو جو بل ہے نا اس کو کیا کہتا ہوں, تعویذ. تو میں اس سے جا جا کے بولتا ہوں بھائی تو تعویذ کیوں نہیں دے رہا, وجہ کیا ہے, ہمیں الحمدللہ اس کو پیسے لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں دینے کی ہے. کہ یار ایک حق ہے ہمارے ذمے, ورنہ پھر مجھے وصیت میں لکھنا پڑے گا وہ کہ میں مر گیا تو اس کمبخت کے اتنے پیسے دے دینا. ٹینشن ہے یار اس کو, پھر بار بار اس کو مینیج کرنا. ابے لے جان چھوڑا ہماری. تو ایک دن کیا ہوا, وہ یہ سمجھنے لگا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب کے پاس, یہ خود آ کے دے رہے ہوتے ہیں, سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کیا درختوں سے نوٹ گر رہے ہیں ان کے یہاں. بعض دفعہ آپ کسی کے پیسے بر وقت ادا کرو نا, سمجھتا ہے یار پتہ نہیں جیبیں ابل رہی ہیں, سنبھل نہیں رہے ان سے, تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں میرے بارے میں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی کہ پیسے ابل رہے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں پیسے. یہ چیز ہمیں ہمارے شیخ نے سکھائی ہے حضرت. یہ اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی الحمدللہ. وہ بھی زندگی بھر پیسوں کے معاملے میں نا وہ کبھی نہیں رکھتے تھے ایک پیسہ بھی, 2 بھائی جان چھڑاؤ. تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں تک خیال پیدا ہونے لگا ہے کہ جو چیزیں ابھی میری ہیں دوسروں کی نہیں ہیں, مجھے کبھی کبھی یہ وہم ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کب مر جائیں, یہ بھی دے دو ابھی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے 1-2 دوستوں نے روکا ہوا ہے, بس کر بھائی, یعنی میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ یار مجھے خیال ہوا کہ میں زیادہ پھر پرسنل ذاتی باتیں زیادہ مناسب نہیں ہے نا, پھر گھر والے بھی سن لیں گے, بولیں گے اچھا لاؤ دیکھو جو کہہ رہے تھے نا لاؤ. خیال یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رہو یار. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کر دوں, کیونکہ مرنے کے بعد پھر وراثت کے بڑے جھگڑے ہوں گے, بیوی کو دے دوں, پھر وہ بچوں کے پاس ہی آنا ہے نا. لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر دے دیا بیوی بھاگ نہ جائے, بیوی بھاگ نہ جائے. میں نے کہا یہ تو بعض کیسز ایسے بھی آئے ہیں, بیوی کا پراپرٹی کی اس کی نیت ہی بدل گئی بعد میں, تو یہ خطرہ تو ہے. لیکن میں نے کہا ویسے ایک مشورہ پتہ ہے کیا ہے, دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کہا دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کہا اتنا بڑا ظرف کر لو, اس کی اگر اس کی نیت خراب ہے تو وہ بھگتے گی خود ہی, اپنی ذمہ داری پوری کر لو. تمہیں اگر یہ ڈر ہے, وارثوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا, خون خرابے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بچوں میں قاتلانہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اتنے پھڈے ہوتے ہیں. تو وہ شوہر یہ چاہ رہا تھا کہ زندگی میں گھر کس کو مالک بنا دوں, بیوی کو بنا دوں مالک, تاکہ میں اس کے مرنے کے چانسز تھے, اس کی بیگم ابھی جوان تھی اس کی,
تو مجھ سے مشورہ لے رہا تھا, میں نے کہا دے دے بھائی, بیگم کو مالک بنا دے, آرام سے مر جا. ٹھیک ہے نا, بچوں میں کیونکہ ماں کے پاس ہوں گے تو بچے ہی استعمال کریں گے نا, پھر ماں کے مرنے کے بعد بچوں کے پاس ہی آنا, اس وقت تک بچے بڑے ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. تو پھر مجھے کہنے لگا یار ایک خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھاگنے جائے. تو ایک دم میں نے کہا ہاں بھائی یہ خطرہ تو ہے, 10 منٹ میں نے سوچنے کے بعد میں نے کہا بھاگ جائے تو بھاگ جائے یار, کیا کرے, ابھی تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آ جانا بوریہ بستر لے کے مسجد میں, یعنی کرنا کیا ہے تو نے اس مکان کا, مطلب میرا بیوی کو بھگانے کی نیت نہیں تھی, میرا مقصد یہ تھا ان اینٹوں سے تو نے اتنا دل کیوں لگایا ہے, جب تو مرنے والا ہے تو چھوڑ یار, بیوی سے جو فائدے تو نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. بڑھاپے میں بے وفا عورت تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی نا, وہ نہیں بھی بھاگی تو کیا خدمت کرے گی, تو چل چھوڑ, دل بڑا کر لے, لڑائیوں سے تو بچ جائیں گے. یہ بھی ایک پیکیج ہے لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے, اس کے لیے دل گردہ تھوڑا ضرورت سے زیادہ بڑا ہوگا تو پھر اس پیکیج پر عمل کریں, ورنہ نارمل لوگوں کے لیے یہ پیکیج نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو بہت زیادہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں بیوی اگر مکان لے کے بھاگ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, بچوں کو بھی ملے گا نا, وہ قیامت کے دن خود بھگتتی رہے گی اللہ سے, ہماری ذمہ داری پوری, ہم ہلکے پھلکے الفلاحی مسجد میں بستر ڈال کے سو جائیں گے. مدنی مسجد زندہ باد, سہروزہ 4 اتنے پیسے رکھ لو کہ 4 مہینے لگا سکو, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہیوی ڈوز ہو گئی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ دل گردہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایسا, اتنا بڑا بھی ہوتا ہے کہ بھاگ بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انہی کے لیے بنایا تھا ہم نے. خیر یہ سوچ سمجھ کے اس پیکیج پر عمل کریں. تو نبی کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا, نبی کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کا. سوال دینے جلدی سے, تو یہ تانے آج بھی دیے جائیں گے. میں نے ان ایک تانے کو ڈیفائن کرنا تھا, اس کے دلائل بیان کرنے تھے, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ. بینک سے 1000 لون لینا کیسا ہے, جائز؟ حرام ہے, گاڑی بھی نہیں لے سکتے سودی بینک سے, اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں, لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, جبکہ مجھے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے, تو کیا اس بیس پہ رشتہ توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ بولیں بھائی مجھے برائی کا خطرہ ہے, میں کہیں اور کر رہا ہوں, کر لیں. ان کو یہ نہ بتائیں مجھے برائی کا خطرہ ہے, اپنے عیب ان کو کیوں بتا رہے ہیں, وہ بولیں گے بہت ہی ٹھرکی داماد ہے یار ہمارا, رہنے ہی دو. حقیقت ہے تو ہر بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. آپ ان سے بولیں بھائی مجھے مجبوری ہے, مجھے جلدی شادی کرنی ہے, ایکچولی میرے گھریلو حالات اس ٹائپ کے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں دیتے, اس طرح کی باتیں کریں. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بیوی کو دینا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بیوی کے ماموں کا حق ہے. تو بھائی بیوی کا ہی حق ہے, اس کی شرع میں بڑی تاکید ہے. بیوی دل سے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. اب کس قسم کی بیوی آپ لے کر آئیں یہ آپ پر ہے, لیکن دل سے معاف کرے. اوپر سے معاف کر دیتی ہیں بیچاری شرم مروت میں, پھر معاف نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. اچھا یہ مالی معاملات میں جو ہے نا, دینداروں کی جو میں بات کر رہا تھا, مالی معاملات میں 2 نمبری ہے. ان مالی معاملات میں 2 نمبریوں میں پیسوں کا معاملہ کہ لے کے پی جاؤ, کاروبار میں 2 نمبری. آپ کسی سے شرکت کی بیس پہ جب کوئی بزنس شروع کرو تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی, ڈنڈی مارے گا, جھوٹ بھی بولے گا, ڈنڈیاں بھی مارے گا. پہلے آپ سے پیسے جب لینے کے لیے آیا تھا تو ایسے دکھا رہا تھا, ایسے نوٹ چھاپوں گا. میں نے جو پیسے گنوائے نا, سبزی والے کو دیے, ایک بکرے والے کو بھی دیے تھے میں نے. انہی دنوں میں جب میں ڈوبنے لگا تھا نا, تو ایک آخری کیل ٹھونکنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا. بقرعید آنے والی تھی, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے پیسے دو, بکرے خرید کے بیچوں گا میں. میں نے کہا یار میرا تو تجربہ یہی ہے, کاروبار میں کوئی پیسے کما کے دیتا نہیں. اس نے کہا بھائی بکرا ادھر سوراب گوٹ میں قربانی کا جانور بکتا ہے کہ؟ میں نے کہا بکتا ہے. اس نے کہا دنادن بکتا ہے. میں نے کہا دنادن بکتا ہے. اس نے کہا میں بکرے لے کر آؤں گا اور بس آپ نوٹ گننا بیٹھ کے, یہ بکرا یہ پکڑ بھائی اتنے 1000, یہ لو مفتی صاحب یہ پکڑا, آخر میں بیٹھ کے حساب کریں گے. اور وہ بھی چلتا ہوا بزنس اس کا, وہ پیسے بھی اس بکرا ہی مل جاتا نا کوئی ہمیں یہ کسی بکرے کے پائے کٹ کے آ جاتے, وہ بھی آج تک الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ مل گیا. پتہ نہیں وہ بکرے کہاں گئے. جب میں اس کے پاس گیا نا کہ بھائی وہ کیا, وہ کہہ رہے رونے لگا رہے, اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دیوالیہ نکل گیا, بزنس کی واٹ لگ گئی. مفتی صاحب اس دفعہ تو بکروں میں ریٹ ہی نہیں ملے,
یہ ہو گیا، ایسے قومی ترانے، لیکن نماز کے لیے آ جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے میرے بھائی، یہ نہیں ٹوٹتا. ہمارا تقویٰ نہیں ٹوٹتا، نہ ہمارا حج ٹوٹتا ہے گناہ کرنے سے، نہ ہمارا عمرہ ٹوٹتا ہے. بی بی تمیزہ کا وضو بتا دیتا ہوں. ایک بی بی تمیزہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی. امام صاحب نے کہا بھائی تو نماز پڑھا کر. اس نے کہا وضو کرنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں. امام صاحب نے اس کو وضو کرایا، پورا وضو کرایا، نماز پڑھائی. اور پھر امام صاحب سفر پہ چلے گئے. 8-10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتی الحمدللہ، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا، پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا وضو کرتی ہے نا. اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ایسا وضو تھا کہ اس کے 6 بچے ہو گئے مگر اس کا وضو اب تک نہیں ٹوٹا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ حرام کھاتا رہے، مہر پی جائے، بہنوں کی وراثت کھا جائے، کاروبار میں 2 نمبری کرے، گاڑیاں غلط پارک کرے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، یتیم کا مال کھائے، جھوٹ بول بول کے مال بیچے، اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. یہ بی بی تمیزہ کے وضو سے زیادہ پاورفل تقویٰ ہے اس کا. تو یہ خوش فہمیاں ہیں، ان سے ہمیں نکل جانا ہے. معاملات میں 1 نمبر بن کے رہو، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو، اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا دینا سیکھو. لو بھائی تو آپ دیکھو انشاءاللہ اللہ بھی نوازتا ہے. پھر مفتی صاحب میں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ سخاوت میں بھی جب کوئی پیسے مانگے نا تو نہ کرنا بھی سیکھو. سمجھ رہے؟ یا تو دل اتنا بڑا کرو کہ اگر اس نے نہیں دیے تو برداشت کر لو گے. رشتہ دار بھی پیسے مانگ رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لو واپسی کا 1% چانس ہے. تو وجہ کیا ہے، آپ نے قرض دے دیا، وہ واپس نہیں دے گا تو پھر آپ ٹینشن میں آتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھ کے دیا کرو، نہیں دیے تو میں برداشت کر لوں گا. اس کو تو نہیں بولو کہ نہیں چاہیے واپس، کو تو بولو. بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں ہیں، لیکن اکثر نہیں دیتے. پھر رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور زیادہ ٹوٹتی ہے. تو پہلے ہی ذہن میں رکھا کرو. اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے بولو نہیں ہے بھائی. کیا بولو؟ یہ اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ جو دینے کے بعد معاملات خراب ہوں گے نا وہ زیادہ گناہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. شروع میں معذرت کر لینا اس تکلیف سے بہتر ہے جو بعد میں ہو.